صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالخين مصباح المكرمين محب الفكراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وسيدتنا فاطمة وسيدتنا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अल-मुबश्शिरु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार खुशखबरी सुनाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، بے شک جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے بارے میں خوشخبری نہ سناؤں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کی طرف سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آپ کی طرف سے عطا کی ہے، اور وہ یہ کہ ان میں سے جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجتا ہے، اور ان میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس پر سلام بھیجتا ہے۔ ناظرین کرام، کسی نے کہا تھا کہ جس پہ ہر قسم کا ظلم ڈھایا گیا، جس کی میت کو سولی چڑھایا گیا، آگ میں جس کا لاشا جلایا گیا، اس کی دینی حرارت کی کیا بات ہے۔ آج ہم سید السادات صاحب کمالات، جن کی فقاہت پر فقہا ناز کرتے ہیں، جن کی شجاعت اور دلاوری پر کوہسار بھی ناز کرتے ہیں، اور شجاعت کا لفظ بھی ناز کرتا ہے، دلاوری کو بھی ان پہ فخر ہے، جن کے نام سے بنو امیہ کے ظالم سلاطین جو تھے ان کے ماتھے پہ پسینہ آ جایا کرتا تھا اور ملوکیت کے ایوانوں میں زلزلہ بپا ہو جاتا تھا۔ عرب کے فصحاء جن کی دریوزہ گری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، بنو امیہ کے حکمران ہمیشہ عراق کا جو حاکم تھا، جو گورنر ہوتا تھا، اس کو لکھا کرتے تھے، کوفہ والوں کو زید بن امام زین العابدین کی محفل میں جانے سے روکو، ان کو منع کرو، کیونکہ ان کی زبان تلوار کے لوہے سے زیادہ کاٹ رکھتی ہے، تیروں کی نوکوں سے زیادہ تیز ہے اور جادو سے زیادہ اثر کرنے والی ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ ہیں جن کی تعریف میں امام اعظم ابو حنیفہ، اتنا بڑا امام، اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ، اتنا بڑا اولیاء کا امام، تعریف میں رتب اللساں ہیں۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے ان کے بارے میں پوچھا کہ جناب زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا مجھے تو یوں ہی لگتا ہے جیسے میدان بدر میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے مقابلے میں آئے تھے، مجھے وہی شباہت لگتی ہے کفار مکہ کا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں اس حدیث کے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آئے، ان کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہو گئے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک بڑا، یہ جو تمہارا نام ہے یہ میرے ایک محبوب بیٹے کا نام ہے جس کو اللہ کی راہ میں شہید کیا جائے گا اور پھر اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، یعنی ان کی شہادت کی خبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیدائش سے کتنا عرصہ پہلے دے رہے ہیں۔ ناظرین، میں حق عظیمت اور حق گوئی کی پاداش میں ان کو سولی پہ لٹکا دیا گیا اور 4 برس تک سولی پہ رہے، اور ان کے جسم سے کپڑے اتار دیے گئے تھے، ان کو برہنہ کیا گیا، لیکن رب کی قدرت دیکھیے کہ مکڑی نے آ کے جالا تن دیا، وہ جالا کاٹتے تھے حکمرانوں کے حکم سے، جالا پھر تن جاتا تھا۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک لمحے کے لیے شاید مکڑی کا جالا لیٹ ہوا، ایک خاتون گزر رہی تھی، اس نے اپنی چادر جو تھی وہ پھینکی ان کی جو لاش مبارک پر، تو وہ ایک دم جیسے سلا ہوا کپڑا ہوتا ہے بن گئی، اور اس نے اس لاش مبارک کو ڈھانپ لیا، پھر ان کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے اور پھر ان کو جلا دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ حق کی پاداش میں تھا۔ لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ کہا مجھے شرم آتی ہے کہ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میں اپنی شہادت کے بعد پیش ہوں تو کیا وہ مجھے کہیں کہ تم نے میری سنت کو جب جو تباہ کیا جا رہا تھا، میری سنت اور دین اسلام جو تھا اس کو مٹانے کی کوشش تم نے کیا کیا؟ میں اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوں، اور پھر حق گوئی اور بے باکی کا
جو انہوں نے ایک منارہ نور قائم کیا، رہتی دنیا تک وہ یاد رہے گا۔ ان کے علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ علم تفسیر میں نے اور فقاہت میں ان سے بڑا ان کے دور میں کوئی اور فقیہ نہیں دیکھا، اور نہ ان سے بڑا کوئی مفسر دیکھا ہے۔ امام جعفر صادق ان کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے ان کی عظمتوں کی جو ہے گواہی دی ہے، اور ان کی عظمتوں اور شجاعت کے تذکرے انہوں نے فرمائے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں۔ میری مراد حضرت زید بن امام زین العابدین علیہ السلام، آج ان کے تذکار پاک کے لیے ہم اکٹھے، ان کا یوم شہادت ہے۔ میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں آج کی اس علمی بزم میں جناب پروفیسر سعید احمد خان، آپ واقف ہیں، میرے مہمان اکثر بنتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی ہیں، اور یہ بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کے ساتھ نوجوان اسکالر پروفیسر ناصر محمود ہیں۔ میرے تینوں مہمان آپ کے جانے پہچانے، اور منقبت آخر میں آپ کو نوجوان نعت خوان محمد سلمان قادری سے سنواؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پروفیسر سعید احمد خان صاحب سے۔ خان صاحب، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، 80,000 آدمی ان کی بیعت کرتا ہے، اور جب وہاں کا وہ جو یوسف گورنر ہے وہ کہتا ہے کہ سب لوگ جو ہے ہٹ جاؤ اور مسجد میں پہنچ جاؤ، ان کا ساتھ چھوڑ دو، 218 آدمی ساتھ رہ جاتے ہیں۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، اور امام صاحب کے سامنے تھا کہ یہ کوفہ والے لوگ کیا ہیں، انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو نہیں معاف فرمایا تو میرے ساتھ کیا کریں گے؟ یہ میری سمجھ نہیں آ رہی ہے بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم غازی صاحب، بات یہ ہے کہ ہر ایک کے حصے میں وفاداری نہیں آتی۔ وفا شعار نے ہمیشہ وفا شعار رہنا ہے، بے وفا نے ہمیشہ بے وفائی کرنی واہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ سیدنا حضرت زید بن علی رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے تو ان کی باتیں ٹھکرا دی تھی، لیکن یہ لوگ ان کے پیچھے کتنی دور تک گئے اور انہیں قسمیں دے دے کر، اور وہی منظر جو امام عالی مقام امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کے لیے اہل کوفہ نے کیا تھا، وہی یہاں بھی تھا، اور کہا کہ قیامت کے دن ہم کریں گے۔ اب جس آدمی کو قرآن کریم سے شغف ہو، جو آدمی قرآن کریم کے علوم پر ایک تبحر علمی کی شان رکھتا ہو، وہ قیامت کا ذکر سن کر دوسروں کی زبان پر اعتماد کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ امام جو آپ فاطمی اور علوی خاندان کے جوان عالم ہیں، مجاہد ہیں، جید عالم ہیں، آپ نے 13 سال قرآن حکیم کی فہم اور تدبر حاصل کرنے کے لیے تنہائی میں گزارے۔ 13 برس اللہ اور صرف قرآن حکیم کے اس کی اسرار و بنا رموز پر تشریح۔ آپ کو حلیف القرآن کہا جاتا ہے۔
آپ نے تفسیر الغرائب کے نام سے ایک کتاب بھی قرآنی علوم پر لکھی ہے. کئی کتب ہیں آپ کی؟ چار کتابوں کا ذکر علماء نے کیا: مجموع الفقہ، مجموع الحدیث، غریب تفسیر غریب القرآن اور کتاب الصفوہ. تو آپ بہت بڑے کیوں نہ ہوں، حضرت امام زین العابدین کو ہی اگر آپ دیکھیں، پھر ان کی والدہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ، پھر ان کے بڑے بھائی حضرت محمد باقر، ایک علمی تبحر رکھنے والے علمی شخصیت، اس گھرانے میں تعلق کی بنا پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، انہیں یہ نکتہ معلوم تھا کہ امت مسلمہ کا تشخص جس کی بنا پر اس کو خیر امت کہا گیا ہے وہ ہے تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر. یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے حقیقی بھائی ہیں؟ حقیقی بھائی. آپ کے امام زین العابدین کے 11 بیٹے 4 بیٹیاں ہیں. ٹھیک. وہ جو قرآن کریم نے کہا نا ان شانئک هو الابتر، انبیوں نے تو سمجھا کہ ہم نے اس خاندان کو کربلا میں ختم کر دیا ہے. مشرکین مکہ بھی یہی سمجھتے تھے. ٹھیک. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کی آل کو اس طرح محفوظ رکھا ہے، برکت دی ہے. آج دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں آپ کو زیدی ملیں گے، سادات ملیں گے. یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک قائم رکھنا ہے. ڈاکٹر سید قمر زیدی. جی ہاں، ڈاکٹر سید قمر زیدی صاحب آج یہاں نظر آتے ہمیں، وہ بھی زیدی ہیں. بڑا باعمل آدمی ہے. جی ہاں. بڑا اس میں پروفیسر صاحب میں نے اپنی زندگی میں جو چند باعمل لوگ دیکھے ہیں نا وہ ان میں سے ایک ہے. خیر جی علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. خون اولاد پیغمبر نے جو پیغام دیا اس کو اسلام کے سورج کی کرن کہتے ہیں. سبحان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سیدنا امام زید بن علی بن حسین بن علی المرتضیٰ شیر خدا علیہ الصلاۃ والسلام یہ ان اولو العزم ہستیوں میں سے ہیں کہ جن کی بشارت براہ راست میرے آقا کریم علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے ہوئی ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کی شہادت تک، اور جس طرح امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پہ آپ نے خبریں دیں، اسی طرح ان کی شہادت پہ بھی آپ نے خبریں دیں. ٹھیک. حضرت سیدنا امام زید بن علی علیہ السلام سن 76 ہجری میں آپ کا تولد ہوا اور 122 میں آپ کی شہادت ہوئی. تو 43 سال بنتی ہے غالباً تقریباً جو ہے وہ 46 برس. جی. تو یہ وقت جو ہے نا اس کے اندر آپ نے اتنا علم حاصل کیا کہ اپنے برادر اکبر سے حضرت سیدنا امام باقر علیہ السلام سے آپ نے 70,000 احادیث یاد کی. 70,000 احادیث. اور جو اپنے والد محترم سے حاصل کی تھی وہ الگ تھی. تو اس طرح جو ہے آپ بطور محدث اور بطور فقیہ یہ اتنا ممتاز مقام رکھتے تھے کہ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ وہ امام ہیں، واحد امام ہیں ائمہ جو مشہور ہیں محدثین میں سے، ان میں سے یہ وہ واحد امام ہیں جنہوں نے 10 مبشرہ صحابہ کی زیارت کی ہے. واہ. یعنی یہ ابتدا میں مسلمان ہوئے تھے لیکن اگر تھوڑا اور پہلے آتے تو درجہ صحابیت میں پہنچ جاتے. ٹھیک. تو یہ ان کے بارے میں کہتے ہیں ما والدت النساء، کسی عورت نے بھی جنم نہیں دیا مثل زید ابن علی، حضرت زید جیسا کوئی فرد نہیں جنم دیا. ولا افقہ منہ، نہ ان سے کوئی بڑا فقیہ جنم دیا گیا ہے. ولا ازہد، نہ ان سے بڑا کوئی زاہد جنم دیا گیا ہے. ولا اعلم منہ، نہ ان سے بڑا کوئی عالم جنم دیا. یہ امام شعبی کہہ رہے ہیں جو 10 صحابہ سے روایت کرتے ہیں 10 مبشرہ سے. تو اسی طرح اگر ہم دیکھیں فقہ حنفیہ کو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ براہ راست شاگردی کی ان کی اور بہت زیادہ ان سے اکتساب فیض کیا. اور اگر ان کے بیان کردہ مسائل فقہ حنفی کی روح میں ہم دیکھیں تو کم از کم جو ٹوٹل فقہی مسائل ہیں ان میں سے جو محتاط ناقدین ہیں ان کی تحقیق کے مطابق تقریباً 40% تک مسائل امام زید کے ہی ہیں. تو امام اعظم حنیفہ کو جو تکالیف آئیں اور جو جیل میں ڈالا گیا اس کی وجہ بھی یہی تھی. اس کی وجہ یہ تھی. اور جب ان کی حمایت کی ہے انہوں نے، جب ان کا خروج ہوا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس دور میں 10,000 درہم ان کی خدمت میں پیش کیے تھے. اللہ، بہت بڑی خطیر ترین رقم تھی. وہ آج کے دور میں 1 ارب، بالکل 1 ارب سے بھی زیادہ ہوگی. جی جی. تو اس قدر خطیر رقم ان کے حضور پیش کی. اسی طرح حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت امام زید بن علی علیہ السلام
جی ان کے بارے میں آپ کا یہ تھا کہ جب یہ آتے تھے کبھی بھی تو امام اعظم حالانکہ عمر میں صرف 4 سال چھوٹے تھے ان سے، لیکن پھر بھی کسی بھی مجلس میں کسی بھی محفل میں امام صاحب بیٹھے ہوتے اور امام زید آتے تو امام بیٹھے نہیں رہتے تھے، امام ابو حنیفہ فوری طور پر ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، اور اگر کوئی لیکچر دے رہے ہوتے تو وہ چھوڑ کے ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اس قدر احترام ان کا، اس قدر ان کی عزت جو ہے وہ انہوں نے کی ہے۔ حضرت سیدنا امام زید بن علی علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے علوم ظاہریہ اور باطنیہ دونوں میں ممتاز کیا تھا، اور اسی لیے آپ کے جو فیوز و برکات آپ سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تسلسل ہے جو ان سے بصورت کرامت ظاہر ہوتے رہے۔ ایک راوی روایت بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ سخت ترین گرمی میں باہر نکلا کوفہ سے تو دیکھا کہ امام زید جو ہیں وہ موجود ہیں اور آپ کے اوپر ایک پیلے رنگ کا بادل وہ سایہ کیے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ آپ جدھر جا رہے ہیں جدھر چل رہے ہیں وہ بادل ادھر ہی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، جس طرح نبی کریم علیہ السلام کے اوپر بادل سایہ کیا کرتے تھے ان کے اوپر بھی اسی طرح سایہ کر رہے ہیں۔ جی پروفیسر ناصر، کس زبان سے ہو بیاں عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، اور ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو پہلا سوال کیا تو میرے ذہن میں اٹک گیا بہت، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ایک بات ذہن میں آگے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی کوفہ والوں کی بات پھر کیوں امام مان گئے۔ ٹھیک، یہی میں کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں، 80,000 ساتھ، جی ہاں، اور جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو بس اچانک میرے ذہن میں بات آئی، اللہ پاک نے سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان کو جنت سے نکالا تھا، اخرج منہا فإنک رجیم، وہی شیطان واپس آ کے جب اس نے قسم اٹھائی تو امام سیدنا آدم علیہ السلام یقین کر گئے، اس نے کہا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ جب قسم اٹھائی تو سیدنا آدم علیہ السلام معصوم پاک صفت انسان سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کی قسم کوئی جھوٹی اٹھائے۔ یہ حال تھا امام زید شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت اعلیٰ جواب کہ آپ یقین کر گئے ان کی قسموں کا، ان کے وعدوں کا، اور ان کے ساتھ چل پڑے۔ اور دوسری وجہ، آپ خود بھی لوگوں سے کہتے تھے لوگوں خدا کی قسم، میرے دادا امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا تو یزید جتنا بدبخت یہ انسان ہے، شریعت کے ساتھ وہی کھلواڑ ہو رہا ہے جو اس وقت ہو رہا تھا، اگر مجھے موقع ملا تو میں اس کے خلاف قیام کروں گا۔ مجھے گلہ ہے، کتب نے خروج لفظ لکھا، قیام تھا خروج نہیں تھا۔ خروج تو تب ہوتا اگر خلافت حقہ ہوتی، خلافت استبدادی تھی، استعماری تھی، قبضہ تھا، آپ کا حق کے ساتھ قیام تھا جو اللہ پاک نے قبول فرما لیا۔ بہت اچھا لفظ۔ اور اس میں ایک بات، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا امام حسین علیہ السلام کا پوتا، ان کے بارے میں 2 افراد کے اقوال اگر آپ سن لیں، امام جعفر الصادق کے اور امام باقر کا، تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ کیا مقام تھا ان کا۔ امام جعفر صادق فرماتے تھے کان واللہ اقرأنا بکتاب اللہ، اللہ کی قسم ہم میں سب سے زیادہ قرآن کا پڑھنے والا، وافقہنا فی دین اللہ، اللہ کے دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والا، واوصلنا للرحم، اور رشتہ داری کو ہم میں سب سے زیادہ جوڑنے والا، واللہ ما ترک فینا لدنیا ولا لآخرت مثلہ، اللہ کی قسم دنیا اور آخرت میں اس نے ہمارے لیے اپنی مثال چھوڑی ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور امام باقر علیہ السلام آپ کے بارے میں کہتے تھے، کسی نے پوچھا کیسا آدمی تھا، آپ نے فرمایا سألتنی عن رجل ملئ ایمانا وعلما، تم نے مجھ سے ایک ایسے بندے کے بارے میں پوچھا جو ایمان اور علم سے بھرا ہوا ہے، من اطراف شعرہ الی قدمہ، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ایمان اور علم سے بھرا ہوا شخص، وہو سید اہل بیتہ، وہ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار تھا۔ اور حضور علیہ السلام کی جو حدیث پاک آپ نے بیان کی، ایک اور حدیث پاک ہے یہاں پر کہ حضرت جریر بن حازم سے روایت ہے، سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی بھی اس کو لائے، اور کثیر محدثین نے لکھا، کہتے ہیں کہ حضرت جریر بن حازم کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا جب امام کھجور کے درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں میں نے خواب میں حضور کو دیکھا کأنہ متساند الی خشبۃ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کھجور کے تنے کے ساتھ حضور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور فرما رہے تھے ہاکذا تفعلون بولدی، اوئے ہوئے ہوئے تم میری اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو۔ اوئے ہوئے، یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا بھی دکھ تھا، اور حضور یہ ان کی زندگی ساری امام حسین کی زندگی تھی، اور ان کی شہادت حسینی شہادت تھی۔ اچھا، بالکل وہی ساری لگتا ہے کہ دوبارہ
جو ہے وہ کہانی ریپیٹ ہو رہی ہے. کربلا ثانی قائم ہوئی. کربلا ثانی بالکل. تو آپ نے اچھا جی پروفیسر ایک اور بات, آپ ایک تو جب آپ کو شیخین کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے, شرارت تھی نا کہ یہ ان کے خلاف بات کریں گے تو پھر ہم اس کو ایک ایشو بنائیں گے. تو آپ نے فرمایا سارے اہل بیت میں سے میں نے کسی کو نہیں دیکھا کبھی انہوں نے ان کے خلاف کوئی بات کی ہو. یہ تو ان کے ناموں پر نام رکھتے ہیں اولاد کے, اس سے نہیں ثابت ہوتا کہ اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو وہ تو صاف معنی ہے ہے کہ اس میں کبھی بھی کسی کے بارے میں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جب یہ سوال ہوا کہ امت مسلمہ میں سب سے بہادر کون ہے, تو آپ نے فرمایا کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ میں بہادر ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سب سے بہادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے. یہی معاملات تمام اہل بیت اطہار ان اکابرین کا شیوخ کا احترام کرتے چلے آئے. مگر یہاں پر یہ ایک بات اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کے اندر اقتدار کی ہوس پیدا ہوتی ہے تو اس کا ایمان اور ضمیر غیرت اور سب کچھ مر جاتا ہے. بنو امیہ شروع سے ہی, میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو خاموشی اختیار کرتا ہوں, لیکن آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح وہی عصبیت لوٹ آئی ہے کہ عمر بن یوسف ثقفی کو کیوں بھیجا گیا, کہ ہشام کو یہ اندیشہ ہوا کہ یوسف بن عمر ثقفی, یوسف بن عمر ہے نا اس کا نام, جی ہاں, وہ جو حاکم ہے وہاں کا, جس کو حاکم بنا کر بھیجا گیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں گوارا کرتے تھے اپنے اقتدار میں کہ لوگ کسی سے عقیدت رکھیں, اس کے گرد جمع ہوں. حالانکہ حضرت زید بن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دنیا سے کوئی شغف نہیں رکھتے تھے, انہیں اقتدار کی ہوس نہ تھی. علماء لکھتے ہیں کہ وہ جب سجدے کی حالت میں ہوتے تو یوں لگتا کہ ان کی روح پرواز کر گئی ہے. اللہ, اس قدر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا آپ کی عادت مبارکہ تھی, اور سخاوت اور فیاضی تو اس خاندان کا ایک شرط چلا ہی آ رہا ہے. لیکن جب لوگ محبت اور عقیدت کی بنا پر ان کے گرد جمع ہونے لگتے تو صاحب اقتدار لوگوں کو خطرہ ہو جاتا کہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں. جی اپنا علامہ صاحب مسئلہ کیا تھا, مجھے مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا کہ واقعہ کربلا تو ہو چکا تھا پہلے, اور اس کے بعد اہل بیت اطہار امام زین العابدین مدینہ منورہ سے باہر ایک بستی میں بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے. پھر کوئی ایسی شریعت اسلامیہ کی جو تھی وہ حدود ان کو پامال کیا جا رہا تھا کہ امام یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں, ٹھیک ہے, اور 61 کو ڈبل کریں تو 122 میں یہ ہوا, ٹھیک. تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی تاریخ کربلا جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہے. اب یہاں پر یہ دیکھیے شام جو تھا اس وقت کا حکمران, پہلے وہ نیک تھا, صالح تھا, لیکن اقتدار ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو حکمران ہے اس کو یہ چاہیے کہ اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کو دیکھے کیا وہ حق بات میرے تک پہنچنے دے رہے ہیں یا نہیں, کیونکہ باہر جو ظلم کرے گا وہ اسی کی پلی پہ کرے گا. جب کسی نے پوچھا تھا کہ پہلے ادوار کے اندر جو ہے وہ اس طرح معاملہ نہیں تھا, آپ کے دور میں انتشار جو ہے وہ زیادہ ہے, تو آپ نے یہ تاریخی فقرہ کہا تھا کہ حضرت عمر فاروق اور دیگر کو مشورے دینے والے ہم تھے اور ہمیں مشورے دینے والے تم جیسے لوگ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ مشیر جو ہیں ان کا کردار ہوتا ہے کسی کو ترانے میں اور کسی کو ڈبونے میں. تو حضرت امام زید کے پاس جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے تو, آپ نے تو ظاہر دنیا کو قریب ترین دیکھا تھا, لیکن آپ کے پاس جتنے لوگ تھے وہ بھی تو یہ مسئلہ تھا نا, جس طرح ہمارے یہاں الیکشن ہوتا ہے اور اس سے پہلے جلسے ہوتے ہیں اور ہر ایک کا جلسہ بھرا ہوتا ہے اور ووٹ نکلتے ہیں 200, تو وہ اسی میں رہ جاتا کہ میں تو یہاں سے جیتا ہوں, پھر وہ کہتا جناب یہاں پہ ریکاؤنٹنگ ہو, یہ ہو وہ. تو اس لیے پہلے تو یہ ہے کہ کوفہ والوں نے ایک یہ بھی ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جتنا رش دیکھیں تو ہم اس پہ نہ پڑیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی
سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ویلکم بیک. ناظرین اکرام، کسی نے کہا تھا کہ خدا کی راہ میں سر کو کٹا دیا تم نے، نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے، اور نشان کفر کو یکسر مٹا دیا تم نے، تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے. سبحان اللہ. علامہ صاحب، سوال انہوں نے کیا تھا کہ ان کا روضہ مبارک کہاں ہے؟ پہلے ان کا جو جسد مبارک اس کو تو انہوں نے ظالموں نے جلا دیا تھا. ٹھیک ہے. اور سر مبارک جو ہے وہ کوفہ سے تقریباً 30 کلومیٹر کے فاصلے پر کفل نامی ایک جگہ ہے، وہاں پہ آپ کا دفن. دوسرا سوال تھا کہ حضرت عبد المطلب جو کنیت ہے، نام ان کا؟ ہاں جی، ان کا نہیں، کنیت نہیں، یہ نام سے مشہور تھے. انہوں نے کہا، میں یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے جو کہا تو آپ کا اصلی نام جو آپ کی والدہ محترمہ نے رکھا تھا وہ شیبہ تھا. شیبہ. ٹھیک ہے جی. تو میں بات وہ کر رہا تھا کہ آپ کا جو ہے نا جی، وہ دنیا کو سمجھنے کا انداز وہ بڑا سائنٹیفک قسم کا تھا. معاملات شرعیہ ہوں یا عام دنیاوی معاملات ہوں، ان کے اندر آپ کی نظر جو تھی بڑی عمیق تھی. اس کے آپ یہ ایک نظیر دیکھیں کہ مسند امام زید جو ہے اس کے اندر آپ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا، اور آپ سے پہلے کسی نے نہیں جاری کیا. وہ یہ تھا کہ والدہ اگر موجود ہو اور فوت ہو جائے اور اس کے شکم کے اندر بچہ موجود ہو اور زندہ ہو، تو آپ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا تھا کہ والدہ کا پیٹ چاک کر کے وہ بچہ نکال لیا جائے. تو کسی نے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، کس دلیل کی بنا پہ کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے قرآن پاک سے استدلال فرمایا. آپ نے وہ آیہ کریمہ پڑھی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا من احیاہا فکانما احیا الناس جمیعا، جس نے کسی کو زندہ کیا وہ یوں ہے کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا، لہٰذا تم اس کو زندہ کرو. تو یہی فتویٰ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا، لیکن اس کا برعکس جو ہے وہ امام شافعی نے اختیار کیا. انہوں نے کہا ابھی نہیں چاک کر سکتے. اب اس کا رزلٹ کیا نکلا کہ جب امام طحاوی کی ولادت ہونے لگی تو اس وقت یہ والدہ کے پیٹ میں زندہ تھے اور والدہ فوت ہو چکی تھی. تو ان کے آبا و اجداد اور یہ خود ان کے والدین وغیرہ وہ شروع سے شافعی مسلک کے تھے، لیکن جیسے ہی اب معاملہ ہو گیا کہ بچہ تو زندہ حرکت کر رہا ہے پیٹ میں، تو کیا کریں؟ اب فقہ حنفیہ جو اصل میں فقہ امام زید تھی اس کے مطابق فتویٰ جو ہے اس پہ عمل کیا گیا کہ والدہ کا پیٹ چاک کر کے ان کو باہر نکالا کر. یہ زندہ اتنے عظیم امام، اور پھر اسی لیے کسی مناظرے میں جب ان سے بات ہوئی تھی، جب انہوں نے فقہ حنفیہ کے خلاف بات کی، تو پھر جو مقابل تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کیسے ہمارے خلاف بول سکتے ہو جبکہ آپ کی ولادت ہی ہماری وجہ سے ہوئی ہے. اگر ہمارا فتویٰ نہ ہوتا تو پھر جب ان کو بتایا گیا تو انہوں نے کہا میں اس فقہ میں کیوں رہوں جس میں میری زندگی جو میری زندگی کی دشمن ہے، اچھا میں اس میں کیوں رہوں، تو میں ادھر کیوں نہ جاؤں جس نے مجھے زندگی اختیار کی. یہ امام زید کے جو ہے وہ مدرسوں میں طحاوی شریف کو بہت اہمیت دی جاتی ہے. جی اس وجہ سے نا فقہ حنفی کا مطالعہ کیا تو متاثر ہو گئے. اچھا، فقہ حنفی کا مطالعہ کرنے پر آگے. حضور اگر آپ سے اخذ علم کرنے والے لوگوں کو دیکھیں جنہوں نے امام زید شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اخذ علم کیا، تو یقین جانیں ہماری سیاہ ستہ بھری پڑی ہے آپ کے طلباء سے. ہماری سیاح کے جو روات ہیں، بڑے بڑے روات، وہ آپ کے امام زید شہید رحمۃ اللہ علیہ وآلہ السلام کے شاگرد ہیں. ہماری فقہ حنفی آپ کی محنت کا ایک ثمر ہے، آپ کی محنت کا ایک ثمر ہے. اور آپ کا عقیدہ بہت صاف ستھرا تھا اور تمام شبہات سے اتنا پاک صاف اور مبرہ. میں چاہتا ہوں کہ اس کو بیان کروں. یہ لوگوں کی ایک جماعت نے آپ سے آ کر پوچھا آپ اپنا عقیدہ بیان کریں. آپ نے فرمایا انی ابرأ من اللہ المشبہات الذین شبہ اللہ بخلقہ، میں ان لوگوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہات بنا دی کہ اپنی مشابہت دے دی مخلوق کے ساتھ اللہ کو، کہتے میں ان سے بری ہوں. ومن المجیرہ الذین حملوا ذنوبہم علی اللہ، اور ایسے لوگ جو دنیا میں آئے مجبرہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ انسانوں کے گناہوں کا بھی ذمہ دار ہے، میں ان سے بھی پناہ چاہتا ہوں. ومن المرجئہ الذین طعموا الفساق فی عفو اللہ، اور مرجئہ لوگ جو آئے بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ پاک فاسقوں پر بھی اپنا رحم کرے گا، وہ اتنا بڑا رحیم ہے اور فساق ساروں کو بخش دے گا، کافروں کو بھی بخش دے گا. تو انہوں نے کہا میں ان سے بھی بری ہوں. ومن المارقہ الذین کفروا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب،
اور وہ مارکہ جنہوں نے حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کفر کا فتویٰ دیا میں ان سے بھی بری ہوں. ومن الرافضہ الذین کفروا ابا بکر و عمر، اور ان روافض سے بھی بری ہوں جنہوں نے ابو بکر و عمر کے کفر کا فتویٰ دیا. اتنا صاف ستھرا عقیدہ رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے. میرے آقا نے فرمایا تھا، امام دہلوی نے روایت کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے حضور نے فرمایا یقتل من ولد رجل یقال له زید بموضع یعرف بالکناسۃ یدعو الی الحق. میرا یہ بیٹا جو کناسہ میں شہید ہوگا یہ حق کی دعوت دینے والا ہوگا. اور حضور بات کیا تھی، کیوں اٹھے؟ کربلا ہو چکا تھا، پھر آپ اٹھ گئے. اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. بات یہ ہے کہ تمام ائمہ اہل بیت اور علماء حق یہ بات جانتے تھے کہ رسول اللہ کی خلافت کو مٹا دیا گیا ہے اور امت پر قیام فرض ہے. امت پر قیام فرض تھا. کسی نے رائے رخصت لے لی، کسی نے رائے عزیمت اختیار کی، مگر سمجھتے سارے تھے کہ اٹھنا لازم ہے. امام زید علیہ السلام کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ ہم اس گناہ میں رہ رہے ہیں. اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کر کے آزادی دی تھی، حضور کی ساری محنت کیا تھی؟ حضور علیہ السلام نے احد میں، آقا دو جہاں نے طائف میں پتھر کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، ایک اسلامی ریاست. ایک پروفیسر وہ بار بار بات دہرایا کرتے تھے امام زید، وہ کہتے تھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے میں کیسے باز آ سکتا ہوں. ہوئے ہوئے. اور امام حسین کا وہ جملہ دہراتے تھے کہ انی لا اری الموت الا سعادتا والحیات مع الظالمین الا جرما. کہتے تھے کہ میں ان ظالموں کے ساتھ زندگی کو جرم سمجھتا ہوں اور ان کے ساتھ لڑ کے مرنے کو سعادت سمجھتا ہوں. آپ کو احساس تھا کہ اللہ کے حضور جب جاؤں گا، حضور فرمائیں گے میں نے اتنی تکلیف سے خلافت قائم کر کے دی تھی، خلافت راشدہ اور حقہ، انسانیت کو آزادی دی تھی، انسانیت کو آزادی. وہ آزادی جب چھن گئی تو تم بیٹھے رہے خاموشی سے. اس درد کے ساتھ اٹھے. اور بعد میں جتنے لوگ، ہم نے یہ بات کی تھی شہادت امام حسین کے بیان میں، خون حسین نے امت کو یہ تڑپ، یہ ولولہ اور یہ جبر اور استبداد کے خلاف لڑنے کا حوصلہ دیا تھا. جو بھی قیامت تک لڑے گا، امام مہدی علیہ السلام بھی خون حسین کی برکت سے لڑے گے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ کربلا ہوئی. جی ہاں، اسلام زندہ ہوا، کربلا ہوئی جی. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کے جو چند ساتھی تھے انہوں نے، آپ جب تیر لگا اور جان بر نہ ہو سکے تو رات کے وقت عباسیہ میں جا کر یا سبخہ میں جا کر ان کو دفن کرنے کے بعد قبر پر پانی چھوڑ دیا تاکہ اس کا نشان باقی نہ رہے. وہ بالکل کسی نہر یا دریا کے کنارے پر پانی گزرتا، نہر کا پانی اوپر گزار دیا تاکہ پتہ نہ چلے. لیکن کتنی یعنی دیدہ دلیری کے ساتھ ان کی قبر، ایک آدمی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، آپ اس سے زیادہ ذلت کیا ہو سکتا؟ امر بالمعروف والی بات آپ فرما رہے تھے تو چونکہ آپ نے قرآن کریم میں اتنا غور و فکر کیا کہ پہلی امتوں کے تباہی اور ان کی بربادی کے سامان یہ تھے کہ جب انہیں کسی بات سے روکا جاتا تو صرف وہی بچتے جو لوگوں کو منع کرتے تھے. پھر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس ضمن میں اپنی امت کو اتنی تاکید کی، فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو کوئی بھی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اس پر لازم ہے کہ اس کو طاقت سے روکے. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی برائی ہو رہی ہو اور لوگ اس کو نہ روکے، اللہ کا عذاب آئے، تو پھر جو اس جگہ کے رہنے والے نیک لوگ ہوتے ہیں پھر ان کو بھی بخشا جاتا تھا کہ وہ کیوں خاموش رہے. اسی لیے دیکھیں نا، وہ امام زین العابدین فرماتے تھے مجھے اتنا دکھ کربلا میں اس جو اشقیاء کی فوج تھی ان کے ظلم سے نہیں ہوا جتنا کوفیوں کی خاموشی نے مجھے تکلیف پہنچائی. یہ چپ رہے جی، آپ کوئی بات کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ کے اصحاب یہ بدر والوں کی مثل ہوں گے. وہ تو سمجھے کہ فضیلت میں، لیکن تعداد بھی آلموسٹ اسی طرح تھوڑی سی رہ گئی ان کے ساتھ. اور حق پر چلنے والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں. حق پر چلنا مشکل تھا. حضور علیہ السلام نے اسی وجہ سے ان لوگوں کی فضیلت بیان کی. ایک بار امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا تمہاری صلب میں سے میرا وہ بیٹا آئے گا جو اس کے ساتھ لڑیں گے، یدخلون الجنت بغیر حساب، قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. واہ واہ. اور کتاب العمالی میں اور امام حاکم نے جلاء الابصار میں ایک حدیث روایت کی. اب یہ لوگ تھوڑے تھے لیکن فضیلت کیا ہے ان کی. اللہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الشہید من امتی القائم بالحق ولدی المصلوب بکناسہ فانہ امام المجاہدین.
وہ امام المجاہدین ہے میرا وہ بیٹا، وقائد الغر المحجلین، اور قیامت کے دن جن کے 5 کلیان چمک رہے ہوں گے ان کا قائد ہوگا، یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن آئے گا، وَأَصْحَابُهُ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور اس کے ساتھی جو اس کے ساتھ لڑے وہ مقرب ملائکہ سے ملاقاتیں کرتے آئیں گے۔ سبحان اللہ، اور فرمایا ینادونہم، ان کو آواز دی جائے گی، ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ آج تم غمزدہ ہو۔ بہت شکریہ پروفیسر آپ کا، علامہ صاحب آپ کا بھی، پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ خان صاحب۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سی بریک، ہمارا پروگرام جاری رہے گا، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ناظرین کرام، وقت ہو گیا کتاب الشفا سے نسخے کا۔ ہر مرض کے لیے یہ شفا کی جو ہے نسخہ ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر سورۃ توبہ کی آیت نمبر 14 اور 15 پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دینے سے مریض ہر بیماری سے شفا یاب ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کم از کم کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو شخص یاد الہی سے اپنے دل کو آباد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ اور اس کی عقل کو روشن رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے روزنامہ 92 میں بہت اعلیٰ مضامین ہیں، خاص طور پہ سیدنا امام زید بن علی، امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے اور دیگر اہل بیت اطہار کی شان کے حوالے سے بھی آج مضامین ہیں۔ سیدہ زینب کا دربار یزید میں مکمل خطبہ جو ہے وہ آج چھپا ہوا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اخبار ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت یہ مضامین، یہ دیکھیے کتنے زبردست آج یہ جو مضامین ہیں یہ اس میں شائع ہوئے ہیں۔ تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی یزیدی دربار میں تشریف، یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ جی سلمان۔ سید ذی شان حضرت زید تھے، سید ذی شان حضرت زید تھے، مشعل عرفان حضرت زید تھے، مشعل عرفان حضرت زید تھے گلے تر گلشن تطہیر کا، تھے گلے تر گلشن تطہیر کا، مرتضیٰ کی جان حضرت زید تھے، مرتضیٰ کی جان حضرت زید تھے، بو حنیفہ نے جنہیں مانا امام،
مانا امام وہ سخی سلطان حضرت زید تھے، وہ سخی سلطان حضرت زید تھے، مشعل عرفان حضرت زید تھے، ساجد کی ذات پر لاکھوں درود، ساجد کی ذات پر لاکھوں درود، عاشق رحمان حضرت زید تھے، عاشق رحمان حضرت زید تھے، سید ذیشان حضرت زید تھے، مشعل عرفان حضرت زید تھے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔